الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا، سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو سب سے بڑا کرم فرمایا، جو سب سے بڑا فضل فرمایا، وہ کرم، وہ فضل یہ فرمایا کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی اور غلام بھی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اب کامیاب ترین بندہ وہ ہے جو اپنی زندگی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق بسر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی آزمائش آئے تو وہ اللہ کے حضور صبر کرنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نعمت کا حصول ہو، کسی بندے کو رب کائنات کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو وہ بندہ کیا کرے؟ اس نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے، اللہ کریم کا شکر ادا کرے، ان نعمتوں کی قدر کرے۔ یقیناً جو نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، جو رب کائنات کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کریم ان بندوں کو اپنا خاص مقام عطا فرما دیتا ہے، اپنا خاص قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے اس خطبے کے اندر ہم اس بات کے اوپر غور کریں گے کہ اس دنیا کے اندر ہر بندے کی زبان کے اوپر یہ جملہ ہے کہ جو کام دنیا کے اندر میں کر رکھا ہوں اس کام کے اندر میں ہی کامیاب ہوں،
باقی کوئی بندہ کامیاب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو کورس میں نے کر لیا، جو علم حاصل میں نے کر لیا، اس کے اندر کامیابی مجھے ملتی، باقی سارے ناکام ہیں۔ کوئی بندہ کہ وہ انجینئر بن جاتا ہے تو وہ کہے گا باقی سارے ناکام ہیں، جس کام کو میں نے ہاتھ لگایا، جو کام میں نے کیا، جس علم کے لیے میں نے تگودو کی، اس کام کے اندر اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرما دی۔ المختصر، اس دنیا کے اندر ہر بندے کی زبان کے اوپر یہ جملہ ہے کہ مجھے کامیابی مل گئی، میں کامیاب ہو گیا، مجھے عزت مل گئی۔ لیکن میرے پیارے اور محترم بزرگوں، دوستوں، ہر بندہ یہ نعرہ لگا رکھا ہے کہ باقی سارے ناکام ہیں، میں کامیاب ہوں۔ تو آئے اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں، آئے رب کے کلام کی طرف چلتے ہیں کہ اے اللہ کے پاک کلام، تو ہماری رہنمائی فرما کہ اس دنیا کے اندر کامیاب ترین بندہ کون ہے، اور وہ کون سا بندہ ہے جو دنیا کے اندر ایسے کام کرے جن کاموں کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس بندے کو میدان محشر میں بھی کامیابی عطا فرما دے، قیامت کے دن میں جس بندے کو اللہ پاک کامیابی عطا فرما دے۔ تو جب رب کائنات کے کلام سے، اللہ کے پاک قرآن پاک سے سوال کیا گیا تو اللہ کے پاک کلام نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کامیاب ترین بندوں کی 3 نشانیاں اپنے کتاب قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ سب سے مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ وہ کون سے کام ہے کامیاب، تو وہ بندہ جس کے بارے میں اللہ فرما دے کہ جو میرا بندہ یہ کام دنیا میں کر رکھا ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا۔ تو سورۃ الاعلیٰ آخری پارہ، 30واں پارہ، اس کے آخری حصے کے اندر رب کائنات نے کامیاب ترین بندے کی نشانیوں کو بیان فرمایا۔ پہلی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، قد افلح من تزکا۔ اس آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے، تحقیق وہ بندہ فلاح پا گیا، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ کون سا بندہ؟ اللہ پاک فرما رکھا ہے من تزکا، جو بندہ اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے، جو بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور نفس کے تزکیے سے مراد یہ ہے کہ بندہ مومن اس بات کے اوپر غور کرے کہ پورا دن تو میں غلط کام کرتا رہتا ہوں، پورا دن تو میں غلط کاریاں کرتا رہتا ہوں، پورا دن تو میں اللہ پاک کی نافرمانی میں بسر کر دیتا ہوں، ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ وہی گناہ ہے جب کوئی بندہ، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے، بڑی مشہور حدیث پاک، پہلے بھی کئی بار آپ نے سنی ہوگی، تو جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک گناہوں کی سیاہی کا دبا پڑ جاتا ہے۔ اب اگر تو وہ بندہ اللہ کے حضور توبہ کر لے، اپنے گناہ کی تلافی کر لے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگ لے، اللہ پاک اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے دل کے اوپر گناہوں کا سیاہ نقطہ اور دبا پڑ جاتا ہے، اللہ پاک تو گناہوں کی سیاہی کو دور فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ مسلسل گناہ کرتا رہے، پورا دن غلط کاریوں میں بسر کر دے، پوری رات غلط کاریوں کے اندر گزار دے، ایک وقت آتا ہے اس بندے کے دل کے اوپر سیاہی جم جاتی ہے، اس بندے کا جو پورا دل ہے یہ گناہوں کی سیاہی سے پر ہو جاتا ہے۔ اب نوبت یہاں تک آتی ہے اس بندے کے دل کے اوپر کوئی نیکی والی بات اثر نہیں کرتی۔ تو قرآن کریم ہمیں بڑے واضح لفظوں میں یہ پیغام دے رکھا ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس بندے نے کامیابی کو حاصل کر لیا، اس بندے نے فلاح و کامرانی کو پا لیا۔ کون سا بندہ؟ وہ بندہ جو اپنے دل کو پاک کر کے رکھتا ہے، جو اپنے باطن کو پاک کر کے رکھتا ہے۔ اب دل کو پاک کرنا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا، آ کے عرض کرتے ہیں حضور یہ بتائیں کہ ہم آپ کی مجلس کو اختیار کرتے ہیں، آپ ہمیں قرآن پاک کا سبق بھی پڑھاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث تجیبات بھی سناتے ہیں،
آپ ہمیں بزرگان دین کی زندگیوں کے واقعات بھی سناتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے؟ ہمارے دلوں کے اوپر ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ تو کوئی دعا کریں ہمارے دل سو رہے ہیں، کوئی ایسی دعا کریں ہمارے دل بیدار ہو جائے۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے اس نوجوان کو بڑی پیاری نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، تمہارا دل سو نہیں رہا بلکہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ جس دل کے اوپر رب کا قرآن بھی اثر نہ کرے، جس دل کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی اثر نہ کرے، جس دل کے اوپر بزرگان دین کی سیرت کے واقعات بھی اثر نہ کرے، تو وہ بندہ پھر سمجھ لے کہ میرا دل گناہ کر کر کے مردہ ہو چکا ہے۔ اب غور اس بات کے اوپر کریں۔ وہ نوجوان عرض کرتا ہے حضور اگر گناہ کر کر کے میرا دل مردہ ہو چکا ہے تو پھر علی جان کرم فرمائے مجھے بتائیں کہ میرا دل زندہ کس طرح ہوگا، میرا دل گناہوں کی سیاہی سے پاک کس طرح ہوگا، میں اپنے باطن کی اصلاح، اپنے نفس کا تزکیہ کس انداز سے کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا تم دنیا میں رہ کے چند ایک کام کرو، ان کاموں کی برکت سے تمہارا باطن رب کے نور سے منور ہو جائے گا، تمہارا باطن پاک ہو جائے گا، تمہارے دل سے گناہوں کی سیاہی اتر جائے گی۔ اب وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا کام یہ کرو، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرو۔ میں اور آپ اپنے اوپر غور کریں، ہمیں قرآن پاک سے کتنا پیار ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے کتنی محبت ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے کے والے سے میں اور آپ اپنے زمانے میں ذرا تھوڑا غور کریں کہ اٹھتے جنازے ہمیں پیغام دے کے جاتے ہیں۔ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو چلے آؤ میرے پیچھے تمہارا رہنما میں۔ مگر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو میت کو دفن کرنے کا وقت ہوتا ہے تو قبرستان کے اندر کھڑے ہو کے بھی دنیا کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، بجائے یہ مزہ تو تب تھا ہم قبرستان میں جا کے ہماری آنکھوں میں اشک ہوتے، آنسو ہوتے اور یہ سوچ ہوتی یار آج ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے، آج ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا یا نوجوان آج دنیا سے چلا گیا، آج اس کی قبر کی پہلی رات ہے، آج اس نے قبر کے اندر اپنے حساب کتاب دینا ہے۔ مگر غور ہمیں کرنی چاہیے تھی کہ ہم بھی اپنی آخرت کی فکر کرتے، اپنی ذات کے اوپر غور کرتے کہ میں نے اپنی قبر کی کیا تیاری کی، میں نے قیامت کے دن کی کیا تیاری کی۔ مگر افسوس ہمارا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے، ہم قبرستان میں جاتے ہیں بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہم دنیا کی گفتگو میں مشغول رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرو گے تمہارا باطن پاک ہوگا، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو گے تمہارا باطن پاک ہوگا۔ آگے آپ نے فرمایا رات کے وقت اٹھ جاؤ، اچھی طرح وضو کرو، مصلی بچھا لو، رب کی بارگاہ میں رو رو کے نوافل ادا کرو، رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں مانگو، اللہ کے نام کی ضربیں دل پہ لگاؤ۔ جو بندہ تہجد کی نماز کا پابند بن جاتا ہے وہ بندہ ایسا ہے جو اپنے دل کو نور علی نور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب یہ وہ کام ہے جن کاموں کے بارے میں آج ہم اسی موضوع پہ بیان سن رہے ہیں نا کہ آخر کار وہ کون سا بندہ ہے کہ اللہ خود فرمائے اے بندے تو دنیا میں جو کام کر رہا ہے نا تمہیں پریشان نہیں ہونا، تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، تو قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا۔ اب ان نشانیوں میں سے کامیاب بندہ بننے کی جو پہلی علامت اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمائی وہ ہے من تزکا، اپنے باطن کو پاک کرنا۔ تو آئیں آج کے جمعۃ المبارک کے اس خطبے کے اندر ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ہم بھی کثرت سے اپنی موت کو یاد کریں گے اور تہجد کی نماز کے پابند بھی بن جائیں گے۔ یہ وہ کام علماء نے بیان فرمائے جن کاموں کے کرنے کی برکت سے بندے کے دل سے بغض بھی دور ہوتا ہے، بندے کے دل سے کینہ بھی دور ہوتا ہے، بندے کے دل سے باطن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ اور یقین کریں جب کسی بندے کا باطن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے پھر اس بندے کے دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور نازل ہوتا ہے، پھر اس بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے معمور ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی نشانی اللہ کے پاک کلام نے ہمیں بیان فرمائی، قد افلح من تزکا۔ اللہ فرما رکھا ہے تحقیق وہ بندہ فلاح پا گیا، اس نے کامیابی کو حاصل کر لیا، من تزکا جو اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت کا ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ، آپ
بچپن کے زمانے میں شروع کے وقت میں ایک مالک کے گھر میں نوکری کرتے تھے، اب حکیم تھے، ایسے حکیم جن کی حکمت کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ پوری سورہ لقمان قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ اب ایک بندے کے گھر میں نوکر ہے، گھر کا کام کاج کرتے ہیں۔ ایک دن مالک نے کہا کہ اے لقمان، میرے گھر کے اندر ایک بکری ہے، اس بکری کو ذبح کرو، اس بکری کے جسم کے اندر جو دو سب سے پاک ترین چیزیں ہیں وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت حکیم لقمان نے مالک کے حکم کو پا کے بکری کو ذبح کیا، اس کے جسم میں سے ایک زبان اور ایک دل ایک تشتری ایک برتن میں رکھ کے مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ کے مالک کو پتہ چل گیا یہ زبان بھی پاک ہے، یہ دل بھی پاک ہے۔ اب فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں لے جاؤ، جو جسم کے اندر سب سے ناپاک چیزیں ہیں وہ دونوں لے کے آؤ۔ حضرت حکیم لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے نوازا تھا، بہت بڑی عقل اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ اپنے کمرے میں گئے، وہاں سے دوبارہ وہی زبان اور وہی دل والا برتن مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ مالک نے کہا کہ حکیم لقمان، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، جب میں نے بکری کے جسم کی پاکیزہ چیزیں مانگی تو تم نے یہ زبان اور دل پیش کیا، اب میں اس کے جسم کی ناپاک ترین چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو نے پھر بھی زبان اور دل سامنے لا دیا۔ حضرت حکیم لقمان نے یقین کرے اس وقت ہم جیسے لوگوں کو نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا اے میرے مالک، جب کسی بندے کے جسم کے اندر یہ زبان بھی پاک ہو جائے، یہ دل بھی پاک ہو جائے، زبان کے اوپر بھی اچھی باتیں آئیں، زبان نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق استعمال ہو، اس دل کے اوپر بھی اچھے خیالات آئے، یہ دل بھی جب رب کے نور سے منور ہو جائے، اس دل کے اوپر اچھے اور پاکیزہ خیال آئے، تو اے مالک پھر پورے جسم کے اندر جو سب سے پاک چیزیں ہیں وہ زبان اور دل ہی ہوتا ہے۔ مگر اگر بندے کے دل کے اوپر بھی غلط خیال آئیں، اگر بندے کے جسم کے اندر زبان بھی غلط کاریاں کرے، لوگوں کے عیب بیان کرے، لوگوں کی چغلیوں کے اندر ہماری زبان استعمال ہو، لوگوں کے عیب بیان کرنے کے اندر یہ استعمال ہو، لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے اندر اگر یہ ہماری زبان استعمال ہو، ہمارے دل کے اوپر بھی شیطانی خیالات کا ڈیرا ہو، تو پھر اے میرے مالک پورے جسم میں سب سے ناپاک یہ زبان اور یہ دل ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کے اندر فرما رکھا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو چاہتا ہے تجھے دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے، اگر تو چاہتا ہے تجھے قیامت کے دن بھی کامیابی ملے، تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ بندہ فلاح پا گیا جو اپنے باطن کو پاک کر لیتے ہیں۔ آج غور کریں نا میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارا تو اخلاق ہی اچھا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر منافقت ہے، ہمارے دلوں کے اندر چھپی دشمنیاں ہیں۔ ہم اوپر سے تو بندے سے سلام لیتے ہیں، مگر دل کے اندر اس بندے کے بارے میں پتہ نہیں کتنے ہمارے غلط وہم و خیالات ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں تباہ کرتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث پاک، اور اس حدیث پاک کے اوپر غور کر کے ہم کیفیت کو دیکھیں کہ ہماری عملی کیفیت کیا ہے۔ صحاح ستہ کے اندر میرے آقا کی یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان علی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی رباط الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ حدیث پاک کے جملے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اس امتی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اپنے اس امتی کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون سا امتی؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت کے ارد گرد مکان عطا فرمائے گا۔ کون سا امتی؟ وہ امتی میرے آقا فرماتے ہیں جو حق بات پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ آج حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنا تو بڑی دور کی بات، ہمارے دلوں کے اندر جو قدورتی ہوتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو چھپی دشمنیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آج گھر گھر کے اندر فساد ہے، گھر گھر کے اندر فتنہ ہے، پوری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ غور کرے، کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی قصبہ، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر بد امنی اور بے سکونی نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہم بڑے عجیب عجیب کام کرتے ہیں، شیطان کو راضی کرنے والے، اپنے پاک مالک و رحمان کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہمارا جب دل پاک ہوگا نا تو پھر بندہ حق بات کے ہونے کے باوجود بھی اس کا یہ ذہن بن جائے گا، یار اس بندے نے مجھے تکلیف دی ہے، میرا حق بنتا ہے میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اس کو معاف کرنے والا بن جاؤں۔ ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسرے نمبر پہ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لمن تَرِكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ پاک اس کو جنت کے درمیان میں مکان عطا فرمائے گا۔ حضور کا کون سا غلام ہے جس کو حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے درمیان اس کو مکان ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرا وہ غلام جو مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ نہ بولے۔ غور کریں ہم اپنے اوپر، ہم مذاق کرتے وقت بھی کتنوں کے دلوں کو توڑ جاتے ہیں، مذاق کے عالم کے اندر ہماری زبان کتنی غلط انداز استعمال ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا غلام مذاق کے وقت بھی اپنی زبان کا سچ بولے گا، اپنی زبان کا استعمال درست کرے گا، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کو جنت کے وسط میں مکان عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، حضور فرماتے ہیں میں اپنے اس غلام کو یہ گارنٹی دیتا ہوں اللہ کریم اس کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ کون سا غلام؟ حضور فرماتے ہیں جس کا دنیا میں رہ کے اخلاق اچھا ہوگا۔ ہمارے اخلاق کے برا ہونے کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا دخل ہے وہ ہمارا دل ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر دشمنیاں ہوتی ہیں، اوپر سے زبان کے ساتھ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بڑا مخلص ہے، میرے اوپر جان بھی قربان کرنے والا ہے، لیکن ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اندر سے اس کی جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم یہ نفاق اور منافقت والے کام نہیں چھوڑیں گے ہمارے معاشرے کے اندر امن اور سکون نہیں آئے گا۔ اللہ پاک واضح لفظوں میں قرآن میں فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق وہ بندہ فلاح پا گیا۔ کون سا بندہ؟ من تزکا، جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا۔ تو کامیاب ترین بندہ بننے کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں 3 علامتیں، 3 نشانیاں بیان کی۔ پہلی نشانی ہم اپنے باطن کو پاک کریں، ہمارے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ بندہ ہمیں تھپڑ مارے ہم اس گندے فعل کو کم از کم زیادہ نہیں برداشت کرنے والے تو بنے نا، صبر کرنے والے تو بنے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کریم نے کامیاب ترین بندہ بننے کی جو دوسری نشانی اپنی کتاب مبین کے اندر بیان فرمائی وہ نشانی ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اس دنیا میں رہ کے میرے نام کا ذکر کر لے گا نا، میرے نام کا ذکر کرے گا، اللہ فرماتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، قیامت کے دن بھی میں اپنے اس بندے کو کامیابی عطا فرماؤں گا۔ اب ہم اس بات کے اوپر غور کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ کریم کے نام سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث پاک کو کہا جاتا ہے جو فرمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو لیکن زبان ہمارے کملی والے آقا علیہ السلام کی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ پاک فرما رکھا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اگر کوئی میرا بندہ خلوت میں بیٹھ جائے، تنہائی میں بیٹھ کے میرے نام کی ضربیں دل پہ لگاتا ہے، میرے نام کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کو بھی تنہائی کے اندر یاد کرتا ہوں۔ وہ مالک ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ کسی محفل میں بیٹھ کے میرے نام کا ذکر کرتا ہے، کسی محفل میں بیٹھ کے میرے نام کا ورد کرتا ہے، میرے احکامات کا لوگوں کو درس دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں سب سے بہترین فرشتوں کی محفل میں اپنے بندے کا چرچا کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ کی مقدار آتا ہے، میری طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ایک بازو کی مقدار اپنے بندے کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اور اگر کوئی میرا بندہ میری بارگاہ میں میری طرف، میرے ذکر کی طرف، میرے دین کی طرف، میرے احکامات کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے بندے کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ اب غور فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو پکار کے ہمیں یہ پیغام دے رکھی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں،
راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں. اللہ پاک کی ذات تو بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے، مگر ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنتے بھی ہیں. ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہمارے اندر جو غلط کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں. جن جن جگہوں پہ شیطان کے اڈے موجود ہوتے ہیں ان جگہوں پہ ہماری دلچسپی ہوتی ہے، لیکن کبھی مسجد کے اندر ہم نے دین کی محفل کو اختیار نہیں کیا. اگر کسی کے گھر کے اندر قرآن و سنت کی کوئی محفل سج جاتی ہے ہم وہاں پہ جانا گوارا نہیں کرتے. طرح طرح کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی کو نیکی کا پیغام دیتا ہے، یار وہاں پہ جاؤ، نماز کے بارے میں تجھے بتایا جائے گا، قرآن پاک کا سبق پڑھایا جائے گا، درست تلفظ سے قرآن سیکھنے سکھانے کے حلقے لگیں گے، مگر افسوس ہماری جو کیفیت ہوتی ہے بڑے عجیب عجیب اعتراضی، میرے کپڑے پلیت ہیں، میں کل سے یہ شروع کروں گا، میں کل سے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروں گا، میں کل سے نماز پڑھنی شروع کا، کل سے قرآن کی تلاوت شروع کروں گا. مگر افسوس امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انسان تیری کل گزرتی جا رہی ہے، تیری زندگی میں ایک ایسا وقت آئے گا تیری زندگی میں کل نہیں آئے گی، تجھے آج ہی دنیا سے جانا پڑے گا. غور فرمائے اپنی کیفیات کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو کس انداز سے ہمارے اوپر برسنے کے لیے تیار ہے، مگر ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم شیطان کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنی اوقات کو بسر کر دیتے ہیں. صبح سویرے اٹھتے ہیں، پہلے کے لوگ تھے اٹھ کے نماز پڑھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن آج میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ یقین کریں ہمارے ہاتھوں کے اندر صبح ہم وضو تک بھی نہیں کرتے، ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کے ہمارے ہاتھوں کے اندر اخبار ہوتی ہے. پہلے کے لوگ تھے، کتنے بزرگ ایسے موجود ہیں، ان سے ہم نے خود سنا، کوئی پرانی بات نہیں، آج سے 15 20 25 سال پہلے کی، کہ تہجد کے وقت، سحری کے وقت، فجر کے وقت گاؤں کے اندر، قصبوں کے اندر لوگوں کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی اس طرح آواز آتی تھی، اس طرح مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہوتی تھی. مگر آج کیا ہوتا ہے؟ ہم پوری رات غلط کام کرتے رہتے ہیں، غلط مجلسوں کو اختیار کرتے رہتے ہیں، زنا کاری اور جوے اور شراب کے اڈوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ڈرامے اور فلموں کے اندر اپنی آنکھوں سے حرام کام کرتے رہتے ہیں. مگر جب رب سے مانگنے کا وقت آتا ہے، 2-2:30 بجے کا وقت آتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت پکار کے کہتی ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کروں گا، ہے کوئی میری بارگاہ میں رزق کو طلب کرنے والا، اس کو رزق عطا کروں گا. اس وقت ہم غفلت کی چادر تان کے سو جاتے ہیں. کتنی عظمتوں والا شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے. اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے جس رات مغرب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت اللہ پاک اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ جلوہ فرما ہوتا ہے. اللہ کی رحمت پوری رات پکار کے کہتی رہتی ہے، مگر افسوس ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، ان باتوں کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. جب تک ہماری دین کے کاموں کے اندر دلچسپی نہیں ہوگی ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ترین انسان نہیں بن سکتے. اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے میرے رب میرے نام کا تم ذکر کرو میری رضا کی خاطر. اللہ فرماتا ہے تمہارے گناہ بھی مٹاؤں گا، تمہارے درجے بھی بلند کروں گا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کروں گا، اپنا قرب بھی تمہیں عطا فرماؤں گا، اور قیامت کے دن تمہیں اپنی رحمت کاملہ کا خاص حصہ عطا فرما دوں گا. اور تیسری نشانی کامیاب ترین بندہ بننے کی اللہ پاک نے اپنے کلام کے اندر یہ فرمائی. اللہ فرماتا ہے فصلی، ایک ہی لفظ ہے کہ جو بندہ میری رضا کی خاطر اس دنیا کے اندر رہ کے 5 وقت کی نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہے. غور فرمائے میں اور اپنی کیفیت کے اوپر. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود میرے آقا کے وہ صحابی رسول جن کا لقب صاحب النعلین والوسادہ، یعنی حضور کے یہ وہ صحابی تھے جن کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تکیہ اور حضور کے مبارک نعلین جوتے مبارک ان کے پاس ہوتے تھے. اگر میرے آقا علیہ السلام کسی جگہ جانے کا ارادہ فرماتے تو یہ حضور علیہ السلام کو وہ نعلین پیش کرتے. اگر میرے آقا علیہ السلام کسی جگہ بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو یہ آگے بڑھ کے پیارے آقا علیہ السلام کو تکیہ پیش کیا کرتے تھے. ایسی آپ کی ایک پیاری عادت تھی، آپ کا لقب بھی مشہور آپ ہو گئے صاحب النعلین والوسادہ.
حضرت عبداللہ بن مسعود آپ نے میرے آقا کی اس حدیث کو روایت فرمایا، صحیح ستہ کے اندر میرے آقا کی حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تخترقون فاذا صلیتم الفجر الی غسلتک، میرے آقا فرماتے ہیں میرا امتی پوری رات آگ میں جلتا رہتا ہے، جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو جو آگ رات کے وقت جل رہی ہوتی ہے اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ثم تحترقون، حضور فرماتے ہیں فجر کے بعد میرا امتی پھر آگ کو جلا دیتا ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ إِلَىٰ غَسَلَتْكَ، جب وہ زور کی نماز پڑھتا ہے فجر اور زور کے درمیان والی آگ اللہ بجھا دیتا ہے۔ ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ، میرے آقا کی حدیث پاک کا جملہ پھر وہ آگ میں جلتا ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ إِلَىٰ غَسَلَتْهَا، حضور فرماتا ہے جب وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے ظہر اور عصر کے درمیان والی آگ کو اللہ بجھا دیتا ہے۔ ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ إِلَىٰ غَسَلَتْكَ، پھر وہ نماز مغرب ادا کرتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان جلنے والی آگ کو اللہ بجھا دیتا ہے۔ ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ، پھر میرا غلام آگ میں جلتا ہے جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان والی آگ کو اللہ بجھا دیتا ہے۔ ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ إِلَىٰ غَسَلَتْكَ، میرے آقا فرماتے ہیں میرا پھر وہ غلام آگ میں جلتا رہتا ہے، جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے پوری رات جس آگ میں وہ بھڑکتا رہتا ہے، جو آگ وہ جلا کے رکھتا ہے اللہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح کے اندر محدثین نے اس بات کو لکھا اس آگ سے مراد گناہوں کی آگ ہے۔ بندے نے فجر کی نماز پڑھی، ہماری کیفیت دیکھے نا، فجر کے بعد اب غلط کام شروع کر دیتے ہیں، ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلتے ہماری زبانوں کے اندر غلط بیانیاں ہوتی ہیں، ہماری زبان کے اوپر جھوٹ ہوتے ہیں۔ اب جب بندہ فجر پڑھ کے زور تک، میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ کوئی گناہ کرتا رہتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر تو وہ زور کی نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے، نماز ظہر کی برکت سے فجر اور زور کے درمیان جو آگ گناہوں کی جل رہی ہوتی ہے، جتنے اس بندے نے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح بندے کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر افسوس گناہ تو تب مٹے گے جب ہم اللہ کے نام کا ذکر کریں گے، جب رب کی بارگاہ میں جھکے جا کے نماز ادا کریں گے۔ ہماری کیفیت بڑی عجیب ہے، آج اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ تو آج کے جمعہ المبارک کے خطبے میں ہم نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ اس دنیا کے اندر کامیاب ترین بندہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ جس کے اندر 3 نشانیاں پائی جائیں، جس کے اندر 3 علامتیں ظاہر ہو جائیں، وہ بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، قیامت کے دن بھی کامیاب ہے۔ پہلی نشانی اللہ فرماتا ہے جو بندہ اپنے من کو پاک کر لے، اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جو بندہ میرے نام کا ذکر کرنا شروع کر دے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ بندہ جو 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہم گناہ گاروں کو کامیاب ترین بندہ بننے والی جو صفات ہیں ان کو اپنی ذات پہ نافذ اور لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن بھی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔